لوگوں نے اس انداز دے نال ڈٹھا المدینہ وضع فیہا من کل شیء، فرمایا کہ مدینہ شریف دی ہر دری و در مدینہ شریف دے اندر مدینہ شریف دے کچے دیواراں کو اساں چمکدا ڈٹھا ہا حسن محمد مصطفیٰ دے صدقے۔ مدینہ شریف دے ہر دیوار کو اساں چمکدے ڈٹھا ہا حسن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دے صدقے۔ یعنی کہ حضور اپنی ذات دے اندر کمال رکھتے ہیں، شرف رکھتے ہیں، مقام رکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کو ظاہری حسن دے اندر برکت عطا فرمائے کہ حضور دے ظاہری حسن دے صدقے ظلمتاں بھی دور ہویاں، تاریکیاں بھی چھٹ گئے، اندھیرے بھی مٹ گئے۔ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے ظاہری حسن دے برکت اور حضور دے حسن نبوت دا کمال۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ دے متعلقہ واقعات و حدیث مبارکہ علماء تو آپ نے ہزارہ دفعہ سنی ہے۔ بنو سعد قبیلے دے خواتین انہاں تو پوچھن آندے ہیں کہ حلیمہ سعدیہ ساری رات تیرے گھر تو روشنی نکل دی ہے، تیرے ہاتھ میں ایو جا کیڑا گوہر آ گیا ہے کہ تو اچانک امیر ہو گئی ہے، کل تک تو غریب ہاں میں۔ اور اس وقت تک مکے دے سردار لوگ بھی اپنے رات دے دیے رات کو اپنے گھراں دے دیے بجھا دے ہاں، روشنیاں بند کر دے ہاں، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ دے گھر دے وچوں رات دی تاریکی دے باوجود بھی اجالے اور سوجلے ہومن ہاں، انہاں دی حالت بدلی۔ لوگوں نے سوال کیتا، بنو سعد قبیلے دے خواتین پوچھن آیا، تو جب لوگوں نے پوچھنا کیتا نا تو انہیں حضور دی ذات دے متعلقہ جملہ لایا، لا واللہ لا اوقد نارا، لوگو اللہ دی ذات دی قسم ہے میں رات کو دیا نہیں جلیں دی، یہ جڑے گھر تو میری روشنی دے دے ہو، جڑے اجالے نکل دے ہیں، یہ جڑا میرے گھر تو سوجلا نکلدا ہے، ولیکنی نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنر دے ذات محمد مصطفیٰ میرے گھر تشریف فرمات آئے ہیں، میرے دیہ بھی روشن تھی گئے ہیں، میرے راتہ بھی روشن تھی گیا ہے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب اساں آپ کو حسن دے وچوں کثرت عطا فرمائی ہے، برکت عطا فرمائی ہے، بلکہ والضحیٰ تو مراد حسن رسول دی قسم ہے، چہرے رسول دی قسم ہے، اور واللیل اذا سجا تو مراد زلف رسول دی قسم ہے۔ اب اس صورت مبارکہ دا شان نزول آپ سماعت فرماؤ کہ جب مشرکین مکہ نے یہ تانا دیتا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ذات مصطفیٰ کو تنہا چھوڑ دیتا ہے، 40 دہاڑ یا کم و بیش سلسلہ وحی منقطع رہا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم افسردہ ہوئے، یعنی کہ وحی دا بند ہو ورنہ حضور دے واسطے یہ عمل تکلیف دے ہاں، افسردہ ہاں، حضور افسردہ ہاں، لیکن اس گال دے اندر بھی اللہ دی حکمت پوشیدہ ہاں، عام بندے نہ سمجھ سکتے کہ اس کے اندر حکمت خدا بندی کیا ہے، لیکن مشرکین مکہ جو اسلام دے بھی دشمن، جو دین دے بھی دشمن، جو ذات مصطفیٰ دے بھی دشمن، انہوں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات مبارکہ کو حتیٰ کہ حضور دے اصحاب کو انہوں نے نشانہ بڑھایا، انہوں نے آقا کہ ذات محمد مصطفیٰ کو تو اللہ نے چھوڑ دیتا ہے، تنہا کر چھوڑیا ہے۔ جب سلسلہ وحی 40 دن تک منقطع رہا اور پھر دوبارہ سلسلہ وحی دی ابتدا ہوئی، شروع ہویا، تو سب تو پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ والضحیٰ کو نازل فرمایا کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی، محبوب ہرگز آپ دے رب نے آپ کو تنہا نہیں چھوڑیا۔ یعنی کہ مشرکین مکہ دے سوال دا جواب اللہ نے خود ارشاد فرمایا کہ محبوب تسا خاموش رہو، تسا جواب نہ دو، ما ودعک ربک وما قلی، یہ بھلا ہو سکتا ہے کوئی اپنا محبوب بھی چھوڑتا ہے؟ تسا تو محبوب خدا ہو، بلکہ تسا تو مقصود کائنات، سونا تیری خاطر تک کائنات کو بنایا ہے۔ حضرات علماء تشریف فرمائے حدیث قدسی ہے، لولاک لما اظہرت ربوبیہ، اے محبوب اگر تو کو تخلیق نہ کریں دے اپنا رب ہونا بھی ایسا ظاہر نہ کریں دے۔ والضحیٰ واللیل اذا سجا حضور دا ظاہری حسن ہے۔ اور اس دو تے ایک بڑی معروف حدیث پاک، یعنی کہ میں 2 احادیث عرض کرنی ہیں اختصار دے نال۔ پہلے وہ حدیث پاک جو کہ بڑی معروف ہے اور میں متعدد دفعہ یہ حدیث پاک عرض بھی کر چکا ہاں، یہ حضور دے ظاہری حسن دی برکت ہے، سرکار چپ رامن ہاں نہ علامن ہاں۔ یہ جملہ علماء واسطے ہیں اور علماء اس جملے دی صحت کو سمجھتے ہیں کہ باقی انبیاء علیہ السلام تقریر کرن ہاں لوگوں دے دل جیتن واسطے، حضور چپ رامن ہاں، میرے نبی دی چپ بھی لوگوں دے دل جیت گندی ہاں، حضور چپ رامن ہاں۔ سرکار دے نگاہ دے وچ اللہ نے برکت رکھی ہے، سرکار دے ادامہ دے وچ اللہ نے برکت رکھی ہے۔ نگاہ محمد مصطفیٰ بھی لوگوں دا دل جیت گندی ہاں، ادائے محمد مصطفیٰ بھی لوگوں دا دل جیت گندی ہاں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچے،
ایک شخص مذہب یہود دے نال تعلق رکھتا ہا، حضور کو دیکھنا اودی عادت بن گئی، اور دیکھا دکھائی اس حد تک بڑھ گئی کہ یہ انداز دیکھا دکھائی دی حالت اور انداز محبت میں تبدیل ہو گیا۔ کئی دن گزرے، وہ شخص نظر نہ آیا، یعنی کہ وہ شخص حضور دی زیارت کریندا ہا اور کثرت دے نال حضور دی زیارت کریندا۔ حضور مسجد نبوی وچ مومن ہا، یہ دروازے تے آ کھڑے ہا، حضور دی زیارت کرے ہا۔ حضور مدینہ شریف دے راہ رستے تو گزرن ہا کسے غرض واسطے، اے راہ مل کے بہ ونجے ہا، دیوانہ وار حضور کو دیکھے ہا۔ کئی دن گزرے، حضور کو یہ شخص نظر نہ آیا۔ سرکار نے خود انہاں دے متعلق ارشاد فرمایا کہ وہ ایک شخص کو دیتا ہا، اس دی خبر تلو، کافی دن ہو گئے نو نظر نہیں آیا۔ اور صحابہ علیہم رضوان نے منج کے اس دے گھر پہنچ کے خبر کی دی اور حضور کو آ کے عرض کیتا کہ حضور ڈاڈھا بیمار ہے۔ سرکار کو جو ہی خبر ملی، سرکار اس دے گھر تشریف فرما ہوئے، دکل باب ہویا۔ نبوت والے قدم جب حضور نے اس دے گھر رکھے، ارشاد فرمایا قال اسلم، اے اللہ دے بندے اسلام قبول کر۔ ادا والد سامنے کھڑا ہا تو فناظر الی ابی، وہ اپنے پیو کو ڈٹھا تو پیو نے نا اجازت دیتی آتے ابی القاسم، یعنی کہ جب بیٹے نے سوالیہ نگاہ دے نال اپنے باپ دے ول ڈٹھا تو باپ نے جواب دیتا اتے ابی القاسم، ابا دیر نہ کر، ایو جے سنجوگ روز روز تا نہیں بن دے۔ نبیاں دا نبی ہے، غریباں دا ویڑا ہے، اتنے نازک کتب ہے، نبوت دے وڈیاں ذمہ داریاں چھوڑ کے غریباں دے ویڑی آیا ہے، تیرے مقدر تے کو دعوت اسلام دیندا پیا ہے، بابا دیر نہ کر۔ بس حضور کو اجازت ملی، سرکار نے کلمہ پڑھایا، کلمہ پڑھن تو بعد تھوڑی دیر گزری، کسف انصری تو روح پرواز کر گئی، اللہ دی کرنی ہوئی، فوت ہو گئے۔ ہن صحابی رسول ہیں، پہلے مذہب یہود دے چاہا، لیکن جب حضور دی ذات تے ایمان لے کے آئے، یاد رکھا ہے جملہ پہلے بھی میں عرض کیتا ہا، جنت وچ وڑن واسطے پہلی شرط ایمان ہے، جہنم تو بچن واسطے پہلی شرط ایمان ہے۔ ذات پات پہلی شرط نہیں، عمل پہلی شرط نہیں، حسب نسب پہلی شرط نہیں۔ ضلع مظفر گڑھ کے غیور لوگوں یاد رکھا ہے، جنت وچ بڑھن واسطے پہلی شرط ایمان ہے۔ اگر ایمان کوئی نہیں، بندے دے عمل کسے کام دے کوئی نہیں۔ اگر ایمان ہے، تھوڑے اعمال بھی اللہ ایمان دے صدقے قبول فرما چھوڑے اس کی۔ تو اس شخص کا وصال ہویا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اور دعا بڑی معروف ہے، حدیث مشکات، الحمدللہ الذی انقذہ من النار، اے اللہ تیری ذات دا شکر ہے تے اپنے ان بندے کو جہنم دی بھا تو بچا چھوڑیا ہے۔ دعا مکمل ہوئی۔ اب میں عرض کرنا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات دو تے ایک شخص ایمان لے کے آیا ہے، آپ لوگ بڑے دنا ہو، کہیں بد عقیدے بندے دی اصلاح کرنی ہوئے، علم دے پہلو ہیں، ادب دے پہلو ہیں، فکر دے پہلو ہیں، 100 دلیلاں نے سو ان بندے دی اصلاح کرن واسطے۔ یعنی کہ مسئلہ اے نہ ہا کہ وہ شیعہ ہا، دیوبندی ہا، وہابی ہا، اہل حدیث ہا یا سنی ہا، مسئلہ اے نہ ہا، مسئلہ اے ہا کہ مذہب یہود دے ہوتے ہیں، اصلاح کرنی ہے کہ ایک شخص یہودی ہے، کیویں دین اسلام میں چامڑا ہے، لیکن قبلہ سرکار چپ رہندے ہیں، چہرہ ودھا دی برکت تا دیکھ، حسن محمد مصطفیٰ دا معجزہ تا دیکھ، ذات رسالت مصطفیٰ دی عظمت تا دیکھ، ذات محمد مصطفیٰ دی تکریم اور شان تا دیکھ، حضور چپ رہندے ہیں، میرے نبی دی چپ بھی لوگوں دا دل خرید گھندی ہے۔ تو وہ شخص اگر اپنے مذہب کو چھوڑا، دین رسول دے ول آیا، تو اس حدیث پاک دا پہلو بڑا معروف ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے حسن دی برکت ہے کہ حسن محمد مصطفیٰ بھی در حقیقت لوگوں کو دعوت دین دے دی ہا، اور لوگ حسن محمد مصطفیٰ دے صدقے بھی دعوت دین کو قبول کر کے اسلام دے اندر داخل ہو دے ہیں۔ اس دو تہک حدیث پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف پہنچ چکے۔ عبداللہ ابن سلام مذہب یہود دے نال تعلق رکھتا ہے، یہ حضور دا ظاہری حسن ہے، سرکار اپنے حسن دے اندر بے مثل و بے مثال ہے۔ حضرت حسان بن ثابت نے حضور دے ظاہری حسن دے متعلق انہوں نے قصائد پڑھے، حضور نے انہوں کو دعا دیتی، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَرِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ عرض کہنے کہ حضور توادے تو ود کے سونا اللہ نے کائنات دوجھا بنایا ہی کوئی نہیں، کہیں ماں نے توادے تو ود کے حسین اور جمیل جنیا ہی کوئی نہیں، پیدا ہی کوئی نہیں کیتا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حسین بھی ہیں، جمیل بھی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اس دو تے میں ایک جملہ پھر آخر تے عرض کرے سا، عبداللہ ابن سلام حضور دی خدمت نبوت دے اندر آئے، مکمل تیاری کر کے آئے، اور بلکہ یہ حدیث بخاری ہے پہلا حصہ، اور اس کا یعنی کہ فرق بیان کرنا ضروری ہے۔ عبداللہ ابن سلام آئے حضور دی خدمت نبوت دے اندر، انہاں کو لوگاں نے باقاعدہ طور تے آکھا، یہودیاں نے آکھا عبداللہ ابن سلام تو عالم دین ہے،
تیرا حق بنتا ہے ون ذات رسالت ماف صلی اللہ علیہ وسلم نے نال گال کر. لوگ نہیں بنی یہودیت کو چھوڑ کے، مذہب یہودیت کو چھوڑ کے دین رسول دے ول ویندے پے تے تو ہاتھ تے ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہے. تیرا حق بنتا ہا. لوگوں نے جو اتنے گالیں کیتیاں انہاں کو غیرت آئی. مسجد نبوی دے اندر پہنچے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مسند نبوت تے حضور جلوہ فروز ہیں. اصحاب علیہم رضوان حضور دے حسن و دعا دی خیرات حاصل کریں دے پائے ہیں. سرکار تشریف فرما ہے. عبداللہ ابن سلام آ کے بہ گئے مسجد نبوی دے اندر. ایک سمجھ گفتگو مکمل ہوئی. گفتگو دا عنوان حاصل رحمی. گفتگو مکمل ہوئی. عبداللہ ابن سلام حضور دے خدمت حاضر ہویا. اے حدیث بخاری یعنی کہ صلہ رحمی دے موضوع تے گفتگو ہو چکی. اب اس تو اگلی حدیث حدیث ترمذی و مشکات ہے. عبداللہ ابن سلام نے آ کے حضور کو عرض کیتا کہ حضور میں تورات کو جانن والا ہاں. یہ جملے دا وزن کرائے. حضور میں تورات دا عالم ہاں، تورات کو جانن والا ہاں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی دے نشانی اللہ نے تورات بیان فرمایا ہے. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صفتہ یعنی کہ صفات نبوت، کمالات رسالت صرف قرآن دے نہیں، تورات اور انجیل دے اندر بھی ہے. حضرات علماء تشریف فرما ہیں. یہ صاحب فکر لوگ ہیں، صاحب نگاہ لوگ ہیں، صاحب علم لوگ ہیں، وہ دیگر لوگ بھی صاحب علم ہیں. لیکن جملہ سنو، انجیل کے اندر آج بھی عیسائی لوگ ہیں سارے، ہر شہر دے اندر، ہر ضلع دے وچ انہاں تو پوچھ کے دیکھو، انہاں کو آکھو کہ تو کو تے نبی دا واسطہ سچ سچ دسے سو کیا تو انجیل دے اندر بھی حضور دا ذکر ہے؟ اگر وہ صاحب ایمان ہویا، حضرت عیسیٰ نبی علیہ السلام دی ذات تے ایمان رکھن والا ہویا تو کو آکسی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انجیل دے اندر بھی ذات محمد مصطفیٰ دے اوصاف بیان فرمائے ہیں. یعنی کہ یہ ایک جملہ آپ دے سمجھاون واسطے آپ تحقیق کرو. اور عیسائی لوگوں نے نال پوچھ گنو، انجیل کو پڑھتے ہیں تو تورات اور انجیل کے اندر حضور دا ذکر ہے. بلکہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا ذکر صرف ان تورات و انجیل کے اندر نہیں، 100 صحیفے کم و بیش حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عطا ہوئے. انہاں صحیفے کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر محمد مصطفیٰ کو بیان فرمایا ہے. تو یہودی عالم دین عبداللہ ابن سلام انہوں نے آکھا کہ حضور تورات کے اندر تورا ذکر ہے، آخری نبی دے نشانیاں اللہ نے بیان فرمایا ہے. تورے اندر وہ سارے خوبیاں ہیں اور ایک خوبی باقی رہ گئی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا اپنا شوق پورا کر اور جڑی خوبی دیکھنی ہے دس. اس نے عرض کیتا کہ آخری نبی دی ایک خوبی تورات دے اندر اے بھی ہے کہ اس دی پشت نبوت ہوتے مہر نبوت ہے. بس ایو گال کر دیا. سرکار نے پشت نبوت تو کپڑا ہٹایا، پشت نبوت تو کپڑا ہٹایا. عبداللہ ابن سلام نے پشت نبوت تو جب مہر نبوت لکھی نا برجستہ عرض کرے گا ہے ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق. حضور تسا بھی حق ہو تے جڑا دین اللہ نے تو کو عطا کیتا ہے وہ دین بھی حق ہے. بیا تو چہرہ والضحیٰ دی برکت ہے. برجستہ طور پہ عرض کرے گا کہ حضور آخری نبی دے جڑے سارے صفات ہیں تو ذات دے اندر ہے. وہ جو اخلاق ہے، جو خلق ہے، جو سیرت اور صورت کا بیان ہے تورات دے اندر سب خوبیاں پادے اتے سارے خوبیاں آیا ہیں پیا. جب مہر نبوت جو کہ ذات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو قدرت طرف عطا ہوئی ہے اور حضور دی ختم نبوت دی دلیل خاص ہے، جب حضور نے اس پشت نبوت دا یعنی کہ مہر نبوت دا اظہار فرمایا عبداللہ ابن سلام نے پھر عرض کیتا کہ حضور تسا بھی حق ہو اور جو دین اللہ نے تو کو عطا کیتا ہے وہ دین بھی حق ہے. مناظرہ نہیں ہویا، مباہلہ نہیں ہویا، تکرار نہیں ہوئی، بحث نہیں ہوئی، کوئی ادبی ایک عقلی پہلو تے گفتگو نہیں ہوئی. بس سرکار دے حسن کو دیکھ کے ظاہری حسن اور باطن دے حسن ہا عبداللہ ابن سلام نے اسلام کو قبول کیتا اور صحابیت دے شرف تو فیض یاب ہوئے. سودا لینے کے لیے بازار گئے، ہاتھ ان کے بکے جن کے خریدار گئے. والضحیٰ واللیل اذا سجا، محبوب تیرے سونے مکھڑے دی قسم، واللیل اذا سجا تیرے زلف عنبرین دی قسم. یہ ترجمہ آسا نہیں کریں دے. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب تفسیر آپ نے ترجمہ کیتا. یعنی کہ لوگ ہو سکتے ہیں کہ سوال کریں کہ پیر صاحب بار بار آدھے رہے ہیں کہ والضحیٰ تو مراد چہرے رسول ہے اور واللیل اذا سجا تو مراد زلف رسول ہے. ایک قبلہ حضور والا ایسا نہیں ترجمہ کیتا. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ امام ملت انہوں نے ترجمہ کیتا ہے اور انہوں نے بیٹے ہیں حضرت امام باقر دے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امام باقر حضرت امام زین العابدین دے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے ترجمہ کیتا ہے اور انہوں نے لوگوں کو پھر ارشاد فرمایا کہ لوگوں آؤ اسرتا کو دسو والضحیٰ تو مراد کیا ہے اور واللیل اذا سجا تو مراد کیا ہے.
حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے گفتگو دی آخری گال، اور اس تو بعد صرف ایک جملہ میں عرض کرنا ہے چونکہ نماز عصر بھی ادا کرنی ہے، پھر ماشاءاللہ بہت وسیع انتظام ہے خیرات دا، بڑے دل کھول کے خیرات دا اہتمام ہویا، تو انشاءاللہ تعالی ہر شخص نے اپنی طلب کے مطابق لنگر بھی تناول کرنا ہے۔ اور جملہ سماعت فرماؤ، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، اشعری قبیلے دے نال انہاں دا تعلق ہے، اور اشعری قبیلے دے متعلق سیرت دے الفاظ حضور نے ارشاد فرمایا کہ قبیلہ سا ڈاڈھا پسند ہے۔ حضور تو عرض کیتا گیا کہ وجہ کیا ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ لوگ اشعری قبیلے دے لوگ مسالت پسند ہیں، یعنی کہ صلح پسند ہیں، امن پسند ہیں، اور دوسرا اشعری قبیلے دے لوگ مہمان نواز ہیں۔ یاد رکھا ہے صلح پسندی بھی اللہ کو پسند ہے، اللہ دے رسول کو پسند ہے، مہمان نوازی بھی اللہ کو پسند ہے تو اللہ دے رسول کو پسند ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری فرمائیں کہ میں فجر دی نماز حضور دے پیچھے ادا کی تھی، حسن اتفاق سرکار نے سورت والضحیٰ دی تلاوت فرمائی، پہلی رکعت ہا یا دوسری رکعت ہا سرکار نے سورت والضحیٰ چاہتی، فرمائیں کہ سادے ہوتے ایک کیفیت تاری تھا، ایک ایو جا سادے ہوتے کیفیت دا غلبہ تاری تھیا، فرمائیں کہ ساکو ہوش نہ ریا، بس کہیں ویلے قرآن سن دے ہاں سے، کہیں ویلے صاحب قرآن کو دے دے ہاں سے، کہ والضحیٰ واللیل اذا سجا، حسن اپنے حسن دے قصیدے خود بیان کریں دا ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنی صورت دے اندر، سیرت دے اندر بے مثل و بے مثال ہیں۔ قرآن نے حضور دی سیرت کو بھی بیان کیتا ہے، قرآن نے نبی دی صورت کو بھی بیان کیتا ہے۔ ڈٹھے ورگ قرآن دے پھول سارے، تیری شان جیاں نہ کوئی ہور ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جیڑا انہوں عاشق اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہندے رات دینے ایجا شور ڈٹھا، اللہ والیاں گل مکا چھوڑی تسا ہور ڈٹھا اسا ہور ڈٹھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال اپنے حسن دے اندر۔ مکی دور ہیں 13، بس جو اصلاح ہوتے جملہ ہے وہ کیا ہے؟ مکی دور ہیں، حضور دی نبوت دے پہلے 13 سال مکی ہیں اور آخری 10 سال نبوت دے مدنی ہیں۔ یہ جڑا جہاد دا حکم آیا نا، لڑائی دا حکم، جہاد دا حکم، یہ مکی دور اتنے نہیں آیا، تو لوگوں نے پھر بھی تو دائرہ اسلام دے اندر داخل ہوئے، حضور دی ذات دوتے ایمان لے کے آئے۔ یعنی کہ آپ جملہ سنو، توجہ دے نال سنو، کہ پہلے 13 سال نبوت دے لڑائی دا حکم نہیں آیا، جہاد دا حکم نہیں آیا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ جیسے سچے عاشق رسول اور سچے صحابہ حضور دی ذات دوتے ایمان لے کے آئے، ودیگر صحابہ علیہم الرضوان، مکی صحاب دی عظمت اللہ نے بیان فرمائی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ نے انہوں کو اپنی رضا عطا فرمائی اور انہوں نے جنتی ہونے شک کوئی نہیں۔ اسی طرح مدنی صحاب دے متعلق بھی ہے، لیکن اللہ اکبر قدر و منزلت دے حساب دے نال مکی صحاب دی شان زیادہ ہے۔ اسی طرح بدر دے اندر جڑے صحاب گئے ہیں انہاں دی شان باقی صحاب تو زیادہ ہے۔ اسی طرح بدر والے تو انہاں دی شان زیادہ ہے جڑے عشرہ مبشرہ والے ہیں۔ تو عشرہ مبشرہ دے وچوں وہ 4 اصحاب جڑے خلفائے راشدین ہیں انہاں دی شان زیادہ ہے، اور 4 اصحاب دے وچوں حضرت سیدنا صدیق اکبر و حضرت سیدنا مولا کائنات دی شان زیادہ ہے۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے متعلق یعنی کہ آخر وجہ کیا ہے؟ لوگ دن بدن دین دی طرف آئے اور اسلام دی طرف داخل ہوئے۔ آپ لوگ بڑے دنا ہو، سچی جملہ نہیں محبت والا جملہ ہے کہ لڑائی دا حکم تو بعد آیا ہے، تلوار چامر دا حکم بعد آیا ہے، تو لیکن وجہ کیا ہے کہ لوگ اسلام دی طرف مائل ہوئے، داخل ہوئے؟ وجہ کیا ہے؟ سیرت پڑھو یا تاریخ پڑھو، سیرت پڑھو، تمام سیرت نگارہ نے ایک جملہ لکھا ہے، لکھتن کے دین اسلام دی ابتدا حسن محمد مصطفیٰ تو ہے، دین رسول دی انتہا سیرت محمد مصطفیٰ دے ہے۔ یعنی کہ اسلام دی ابتدا حسن محمد تو ہے، اور اسلام دی انتہا جو کہ انتہا نہیں لیکن اسلام دا مجموعہ سیرت محمد مصطفیٰ دے ہے۔ تو حضور دے حسن دی برکت ہاں بڑے بڑے او لوگ جڑے اپنے آبا اجداد دین دوتے بڑے محکم ہن، انہوں نے حضور دے حسن کو لٹھانا برجست عرض کرے نے ہم۔ حضور تسا اپنی سیرت وچ بھی بے مثل و بے مثال ہو، اپنی صورت وچ بھی بے مثل و بے مثال ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء کو معجزات عطا فرمائے، تمام انبیاء کو معجزات عطا فرمائے، اور کسے نبی کو اللہ نے سراپے معجزہ نہیں بنایا، فقط ذات محمد مصطفیٰ ہیں، اپنے حسن دے وچ بھی معجزہ ہیں، اپنے کردار و سیرت کے اندر بھی حضور معجزہ ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے وہ کمال شرف عطا فرمایا، سرکار دے نگاہاں بھی تبلیغ کریں ہاں، سرکار دے ادامہ بھی تبلیغ کریں ہاں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حسن رسول دے صدقے
اساں سارے کو اللہ حضور دی سنت اور شریعت دے تے رہ کے زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اے میلاد دا پیغام بھی ہے تے دعا بھی ہے، یہ دعا منگی کرو اللہ دی بارگاہ، اے اللہ سب کو سیرت بھی حضور جی عطا فرما۔